اللہ جل شانہ کی طرف سے معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے لیے بہت سے احکامات ہمیں دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم حکم وہ ہے امانت اور دیانت کا۔ امانت اور دیانت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے ہمیں خیانت سے منع فرمایا ہے۔ صاحب حق کو حق اسی وقت پہنچے گا جب امانت و دیانت کا خیال رکھا جائے گا، اور اگر خیانت کا ارتکاب کیا جائے گا تو پھر صاحب حق کا حق مارا جائے گا، وہ اس تک پہنچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، نہ اللہ سے خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول سے خیانت کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جان بوجھ کر، بلکہ فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ حکم ہے۔ لیکن خیانت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ خیانت ہے جو انفرادی مال میں کی جاتی ہے، چھوٹے پیمانے پہ کی جاتی ہے، اس کو بھی خیانت کہتے ہیں۔ اور ایک خیانت ہے جو اجتماعی اموال میں کی جاتی ہے، بڑے پیمانے پہ کی جاتی ہے، جس کا نقصان زیادہ لوگوں تک ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غلول، اور اردو میں آپ یہ کہیں کہ سرکاری خزانے میں خیانت۔ جس کے پاس بیت المال کا پیسہ ہے، سرکار کا پیسہ ہے، عوام سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ ہے، اس میں اگر خیانت کی جائے گی تو یہ چونکہ جرم بڑے درجے کا ہے، اس لیے گناہ اور سزا بھی بڑے درجے کی ہوگی۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ سرکاری خزانے سے جو خیانت کرے گا، خرد برد کرے گا، کرپشن کرے گا، تو قیامت کے دن جب وہ سب کے سامنے اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو وہ خیانت کیا ہوا مال بھی اس کے ساتھ آئے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسا مجرم ہے جس نے بیت المال میں خیانت کی تھی، جس نے سرکاری خزانے میں خیانت کی تھی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ جمع ہو رہے ہوں گے، تو جن لوگوں نے خیانت کر کے ناجائز طور پر مال حاصل کیا ہوگا، مثال کے طور پر فرمایا کہ جس نے ناجائز طور پر بکری حاصل کی، قیامت کے دن جب وہ دربار الہی کی طرف آئے گا تو وہ بکری اس کے ساتھ ہوگی، اللہ اس کو زندگی دے گا، اور وہ ممیا کے کہے گی کہ میں ہوں وہ جسے اس نے خیانت کر کے حاصل کیا تھا، جسے اس نے ناجائز طور پر حاصل کیا تھا۔ اور فرمایا کہ جس نے گائے
ناجائز طریقے سے حاصل کی تھی تو وہ گائے اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ گائے بول بول کے بتا رہی ہوگی کہ میں ہوں وہ جسے اس نے ناجائز طور پر حاصل کیا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے اونٹ ناجائز طور پر حاصل کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اونٹ اس کے ساتھ آئے گا، اور وہ اپنی آواز میں بول بول کے بتا رہا ہوگا کہ مجھے اس نے ناجائز طور پر حاصل کیا تھا۔ محترم سامعین، ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے، ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ ممکن ہے دنیا میں تو پردے پڑ جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے، بات چھپی رہے، یا اگر کسی کو پتہ بھی چلے تو کوئی گرفت نہ کر سکے۔ ممکن ہے، ممکن ہے کہ خیانت کرنے والا ایسے عہدے پہ فائز ہو، وہ ایسا صاحب منصب ہو کہ اس پہ کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا۔ ممکن ہے اس نے سرکاری خزانے میں خرد برد کی، پتہ بھی چل گیا، لیکن اسے پکڑا نہیں جا سکا۔ ممکن ہے دنیا میں تو ایسے ہو، لیکن رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہو۔ یأتی بما غل یوم القیامہ، جو کچھ سرکاری خزانے سے ناجائز طور پر حاصل کیا گیا ہے، قیامت کے دن وہ اس آدمی کے ساتھ آئے گا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے احتساب سے تو بچ جائیں خیانت کرنے والے، کرپشن کرنے والے، لیکن وہ آخرت کے احتساب سے نہیں بچ سکتے، حساب سے نہیں بچ سکتے۔ وہ وہاں محاسبہ ہوگا، اور ایک ایک پائی کا محاسبہ ہوگا۔ اور انفرادی طور پر کسی کے مال میں خیانت یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ گناہ بہت زیادہ بڑا ہے جو اجتماعی مال میں خیانت کر کے کیا جاتا ہے، جو سرکاری خزانے کو غنیمت سمجھ کے ہڑپ کیا جاتا ہے، سرکاری خزانے کو ثواب دیتی فنڈ سمجھ کے اس کو خرچ کیا جاتا ہے، یہ اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے، اللہ جل شانہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے سلطنت اور حکومت کو چلانے کے لیے، اس کا ایک شعبہ بیت المال ہے، جس میں یہ عوام کا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے۔ اس شعبے کو قائم کرنے کا مقصد خدمت خلق، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ قائم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اس بیت المال کے ذریعے سے ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ پھر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی جو جو مسلم حکمران خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلے، ان کے زمانوں میں یہ بیت المال جو ہوتا تھا، یہ لوگوں کے لیے رحمت ہوتا تھا، لوگوں کی ضروریات کا کفیل ہوتا تھا۔ اور جب سے اس میں خیانت ہونے لگی ہے، جب سے کرپشن کا بازار گرم ہوا ہے، تب سے صاحب منصب عہدوں پہ فائز لوگ، ان کی زندگیوں میں تو تعیش ہے، لیکن عوام کی زندگی وہ اجیرن ہوتی جا رہی ہے، وہ مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خیانت پہ روک لگائی جائے کہ سرکاری خزانوں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کیا ہم نے جو نظام لوگوں کو دیا ہے اس میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ بیت المال سے
ہر آدمی کو اتنا دیا جائے گا کہ سال بھر اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے بالکل ایسا نظام دیا ہوا ہے۔ فرمایا پھر یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ چنانچہ اسے بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا تمہیں بیت المال سے اتنا وظیفہ نہیں ملتا جو سال بھر کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے؟ اس نے عرض کیا کہ ملتا ہے، مجھے اتنا ملتا ہے کہ سال بھر کی ضروریات بڑی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، میں سالانہ ٹیکس بھی دیتا ہوں، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کما نہیں سکتا، پہلے میں کما کے ٹیکس ادا کرتا تھا، اب کمانے سے عاجز ہوں تو ٹیکس ادا کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل آنا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن شورا کا اجلاس طلب کیا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو غیر مسلم کمانے سے عاجز ہو جائے اس کا ٹیکس معاف ہو جائے، اسے ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے شرعی کہ جو غیر مسلم اسلامی مملکت میں رہے اور وہ اسلام قبول نہ کرے تو جتنی سہولیات حکومت کی طرف سے اسے فراہم کی جائیں گی، اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کے آبرو کا تحفظ، اس کے مذہب کا تحفظ، تو اس کے بدلے میں وہ اسلامی مملکت کو سالانہ کچھ ٹیکس ادا کرے گا، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ وہ ایسے ٹیکسز نہیں تھے جیسے موجودہ زمانے میں ہیں، ظالمانہ ٹیکس، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس آدمی کا کاروبار کیا ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، اس کے مطابق اس پہ اتنا ٹیکس لگایا جاتا تھا جو آسانی سے وہ، اور سال میں ایک مرتبہ ہوتا تھا، ہر ماہ نہیں ہوتا تھا، وہ آسانی سے ادا کرتے تھے۔ تو اس ٹیکس کی بات کی یہودی نے، تو حضرت عمر نے قانون بنا دیا کہ جو کمانے سے عاجز ہو جائے اس کا ٹیکس معاف۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ فاروقی دور میں جو بیت المال تھا اس کے ذریعے صرف مسلمانوں کی ضروریات ہی نہیں پوری ہو رہی تھی بلکہ غیر مسلموں کی ضروریات بھی پوری ہو رہی تھی۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ مجھے بیت المال سے اتنا ملتا ہے کہ سال بھر کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بیت المال کا قیام، سرکاری خزانے کا قیام، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ جب سرکار کی طرف سے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا تو پھر وہ تنگی نہیں ہوگی جس معاشی تنگی کا سامنا آج ہمیں ہے۔ جب سرکاری خزانوں میں امانت اور دیانت سے کام لیا جائے گا تو پھر وہ مسائل نہیں ہوں گے جن مسائل کا سامنا آج ہمیں ہے۔ یہ کتنا بڑا صاحبان رحمت تھا بیت المال، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ امیر المومنین چھٹے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے موٹے حکمران نہیں تھے، آدھی دنیا پہ ان کی حکومت تھی۔ ان کے زمانے میں عراق کے گورنر تھے عبد الحمید نامی ایک شخص، انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کی طرف کہ امیر المومنین جو مال جمع ہوا ہے بیت المال میں اسے میں کہاں صرف کروں؟ یہاں کوئی زکوٰۃ کا، کوئی صدقات کا حقدار ہی نہیں ہے، میرے پورے صوبے میں نہیں ہے، تو آپ مجھے لکھیں کہ میں کیا کروں۔
تو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تم ایسا کرو، اپنے پورے صوبے میں پتہ کراؤ جو لوگ مقروض ہیں، قرض ادا نہیں ہو رہے، تو اس مال کے ذریعے سے ان کے قرض ادا کرو۔ گورنر نے جواب میں لکھا کہ یہ کام میں پہلے کر چکا ہوں، میرے صوبے میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مقروض ہو کسی کا، آپ کچھ اور بتائیں۔ تو حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ پھر ایسا کرو کہ جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شادی رکی ہوئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، ان کی شادیاں کرا دو اس مال سے۔ گورنر نے جواب میں لکھا کہ میں یہ کام بھی کر چکا ہوں، میرے پورے صوبے میں کوئی شادی مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی، سب ہو گئی، آپ کچھ اور لکھیں۔ امیر المومنین نے پھر لکھا کہ آپ ایسا کریں کہ جن جن شوہروں کے ذمہ بیویوں کے مہر ہیں ابھی تک وہ ادا نہیں کر سکے، تو اس مال کے ذریعے سے آپ عورتوں کے مہر ادا کر دیں۔ تو گورنر عراق نے امیر المومنین کو لکھا کہ میں یہ کام بھی کر چکا ہوں، آپ سنتے جائیے اور اندازہ کرتے جائیے کہ یہ کتنا بڑا رحمت کا صاحبان ہوتا تھا یہ بیت المال۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، آپ کچھ اور بتائیں، میں اس کے ذریعے کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا پھر آپ ایسا کریں کہ جتنی اراضی غیر آباد پڑی ہے لوگوں کو ترغیب دیں، اس کو آباد کریں، اور ان کے پاس اگر آباد کرنے کے لیے مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس فنڈ سے ان کو بغیر سود کے قرض فراہم کریں، وہ اس کے ذریعے سے غیر آباد زمین کو آباد کریں۔ تو پھر گورنر عراق نے یہ کام کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس قدر فراوانی کہ پورے صوبے میں کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، کوئی مقروض نہیں ہے، کسی کی مال نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں رکی ہوئی، اور کوئی عورت ایسا نہیں ہے ایسی نہیں ہے جس کا مہر ادا نہیں کیا گیا۔ کیا سما ہوگا خوشحالی کا، کیا وہ منظر ہوگا فراوانی کا کہ جہاں کے رہنے والے لوگ ایسے مالی طور پر مطمئن کہ انہیں کس چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا تب ہوتا ہے جب سرکاری خزانے میں امانت اور دیانت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر پہنچے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کیا تیرے پاس 1 درہم ہے؟ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے راستے میں انگور دیکھے ہیں، تو انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اگر 1 درہم ہے تو وہ میں خرید لوں اور ہم کھا لیں۔ اندازہ لگائے تو اہلیہ کہنے لگی کہ آپ کیسے امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے کہ آپ انگور خرید سکیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کیسے حکمران ہیں کہ ثواب دیدی فنڈ میں سے اتنا بھی نہیں کہ آپ 1 پاؤ انگور ہی خرید سکیں۔ تو امیر المومنین سمجھ گئے کہ یہ کس فنڈ کی بات کر رہی ہے، یہ ثواب دیدی فنڈ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس درہم کی طرف تو اشارہ کر رہی ہے
میں اس درم کو جہنم کا انگارہ سمجھتا ہوں۔ کہ بیت المال میں اپنی ثوابدید کی بنیاد پر اپنی ذات کے لیے وہاں سے کچھ لینا، تو ایک درم کو میں اپنے لیے آگ کا انگارہ سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین، اس بیت المال کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں اس وقت پوری ہوں گی جب وقت کا حکمران یہاں کے روپے پیسے کو اپنے لیے جہنم کا انگارہ سمجھے گا، اور اگر اسے غنیمت سمجھا جائے، اگر ثواب دیدی فنڈ سمجھا جائے، تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا جیسے ماں کی چھاتی کے دودھ کو بچہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، تو اسی طریقے سے پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ فنڈ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے ایسے ہی ضروری سمجھتے ہیں، اور جب ایسے ضروری سمجھتے ہیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، تو پھر معاشی تنگی کا وہی منظر ہوگا جسے آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب ختم ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سرکاری خزانے میں بیٹھنے والا شخص سرکاری خزانے کو اپنے لیے جہنم کی آگ سمجھے، انگارہ سمجھے، تب جا کے یہ بات ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امانت اور دیانت کو عام کیا جائے، خیانت اور کرپشن پہ پابندی ایسی لگائی جائے کہ اس کے جو مرتکب ہیں وہ سزا کو پہنچیں، تاکہ آئندہ کسی کو یہ ہمت نہ ہو سکے کہ ہم نے بیت المال میں خرد برد کر دی، خیانت کر دی۔ ورنہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے، آخرت کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے، جس نے اجتماعی مال میں خیانت کی، قیامت کو جب وہ آئے گا تو وہ اجتماعی خیانت کیا ہوا مال اس کے ساتھ ہوگا، اور اس مال کو اللہ زبان عطا کریں گے، وہ بول کے بتائے گا کہ میں ہوں وہ مال جسے اس نے اجتماعی خزانے سے خرد برد کر کے حاصل کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیانت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔